السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے مہینے کی مناسبت سے روزے کے متعلق اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو سنا، اور یہ بھی بات سمجھی کہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، اور ایک حدیث جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کی تلافی میں پوری زندگی روزے رکھے، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ اپنے اس پچھتاوے کی وجہ سے پوری زندگی روزہ رکھے تو ایک روزے کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی عظیم الشان مہینہ بتایا، لہذا روزے کی بحث تو گزر چکی۔ اب ہم ایک دوسرا اہم کام جو عام طور پر رمضان میں مسلمان اہل اسلام کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائیں گے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے 5 ارکان بنائے ہیں، جس میں روزہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے، جس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اس کا مال ایک نصاب کے بقدر اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ عام طور پر کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو جب ہم صاحب نصاب بن گئے اس دن ہمارا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا، اور 1 سال کے بعد جب اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ یہ بات اور ہے کہ اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ کی جو ترتیب بناتے ہیں وہ رمضان المبارک کی بناتے ہیں، اسی لیے رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ کے اعتبار سے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا انتظار کرو، رمضان آئے گا جب ہی نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کے 1 سال بعد فوراً ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے، پھر وہ مہینہ کوئی بھی ہو۔ لیکن جو مہینے کا ہم شمار کریں گے، جو مہینے کو ہم گنیں گے، وہ اسلامی مہینہ ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ اسلامی مہینہ، چاند کے حساب سے چلنے والا مہینہ، قمری مہینہ۔ جنوری فروری کے حساب سے ہم نہیں پکڑیں گے، کیونکہ جنوری فروری کے حساب سے اگر ہم نے زکوٰۃ نکالی تو 33 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ ہم ہضم کر جائیں گے۔ 1 سال کی زکوٰۃ ہم کیا کر جائیں گے؟ خود ہی کھا لیں گے، اپنی زکوٰۃ دوسرے کو دینے کے بجائے خود ہی کھا لیں گے۔ تو 33 سال کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے کہ جو شمسی مہینے ہوتے ہیں جنوری فروری، یہ 30 سال ہو جاتے ہیں، 33 سال ہوتے ہیں، اور جو ہمارا قمری مہینہ ہوتا ہے 34 سال ہو جاتے ہیں، 1 سال آگے ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہم زکوٰۃ کی جو بھی ترتیب بنائیں، بعض لوگ محرم الحرام میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، محرم میں 1 تاریخ پکڑتے ہیں، 10 تاریخ پکڑتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھی روٹنگ ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے، جب سال پورا ہو جائے اس وقت زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے تو ہم زکوٰۃ بھی نکالیں گے تو ہم کو ثواب
اور زیادہ ملے گا تو بہت اچھی بات ہے، رمضان میں نکالیں۔ تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کیوں نکالی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان میں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیوں نکالی جاتی ہے، کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے ڈکشنری کے اندر معنی آتے ہیں لغت کے اندر پاکیزگی کے، تطہیر کے۔ اسی طرح ایک معنی ڈکشنری میں اس کا آتا ہے نشو و نما کے، بڑھوتری کے۔ ایک معنی ڈکشنری میں اس کا آتا ہے برکت کے، یعنی جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اپنی مال میں سے، اگر اس پر فرض ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا جو باقی مال رہتا ہے اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مال کو اور بڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت اس مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ کیسے پاک کرتے ہیں؟ پاک اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس مال کے اوپر کوئی آفت اور بلا نہیں آتی۔ ایک آدمی زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ اس کے مال کو برباد ہونے سے بچا لیں گے، برباد ہونے سے بچا لیں گے۔ اور ایک آدمی زکوٰۃ نہیں نکالے گا جان بوجھ کر تو اللہ رب العزت اس کے مال کو برباد کر دیں گے۔ اس کے لیے الگ الگ راستے کھلیں گے، دواخانوں کے راستے، کورٹ کچہری کے راستے، پریشان ہو جائے گا۔ اور پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہ مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے پاس جتنا آتا ہے وہ پورتا ہی نہیں ہے۔ کیسے پورے گا جب ہم نے برکت والے کام ہی نہیں کیے؟ تو ڈکشنری کے اعتبار سے زکوٰۃ کی یہ معنی ہے، لغت کے اعتبار سے شریعت اسلام کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال کی مقررہ مقدار کو جس کے ہونے پر اور جس پر سال گزرنے پر ایک مقررہ مقدار نکالی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے فرض سمجھ کر، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اب مقصد کیا ہے اس کا وہ بھی سمجھیں۔ زکوٰۃ کے 3 مقصد ہیں۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو جو ہم پر فرض کیا ہے، اللہ رب العزت اس سے 3 چیزیں چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہم کو جسم دیا، طاقت دی، تو ہم اس جسم کو ہم کو دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو ہم اس جسم اور طاقت سے نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ سب دیا ہوا تیرا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت بدنی، بدن کی عبادت کرتے ہیں ہم، اللہ کا شکر کرتے ہیں اس پر نماز پڑھ کے کہ اللہ تو نے ہم کو صحیح سالم رکھا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے ہم کو مال دیا، ہم کو مال دیا، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، لیکن دیا بہرحال سب کو ہے۔ تو جس کو اتنا کم دیا ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتا تو اللہ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ جس کو اتنا دیا ہے کہ وہ نصاب کے اوپر جاتا ہے، نصاب تک پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب اس میں سے زکوٰۃ نکال۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح جان کا شکرانہ ہم جسم کا شکرانہ نماز پڑھ کے ادا کرتے ہیں، اب مال کا شکرانہ ہم زکوٰۃ نکال کر ادا کریں گے۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عبادت بدنی ہم کرتے ہیں، ویسے عبادت مالی بھی ہم کرنے لگ جائیں۔ دوسرا مقصد، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو حیثیت کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے یکساں نہیں بنایا، سب کو الگ الگ بنایا۔ اس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکمت بھی بیان کی کہ اگر ہم سب کو ایک سا بنا دیتے، سب کروڑ پتی بن جاتے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کسان بولتا میں کھیتی کیوں کروں، میں تو کروڑ پتی ہوں، تو اناج کہاں سے آتا؟ رکشہ والا بولتا میں رکشہ کیوں چلاؤں، میرے پاس تو مرسیڈیز ہے، رکشہ والا بولتا میرے پاس مرسیڈیز ہے، رکشہ کیوں چلاؤں؟ تو آپ کو تھانہ اسٹیشن تک کون لے کے جاتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کروڑ پتی بن جاتے تو کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، سب بے نیاز بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھتے، آرڈر کرتے، سویگی والے کو فون کرتے بھائی کھانا لے کے آ جاؤ، تو سویگی والا بولتا کیوں لاؤ، میں تو خود کروڑ پتی ہوں۔ تو سب اگر اللہ رب العزت سب کو ایک جیسا بنا دے تو کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام درہم برہم ختم ہو جاتا۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے سب کو الگ الگ بنایا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو میڈیم دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام صحیح چلے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم میں سے بعض لوگوں کو غریب بنایا،
بعض لوگوں کو امیر بنایا، بعض لوگوں کو مڈل کلاس بنایا، اس کی وجہ ہم کو پتہ چل گئی۔ اب زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کی اکنامی یہ سٹیبل ہو جائے۔ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ ایک امیر ہے تو بہت امیر ہے، ایک غریب ہے تو بہت غریب ہے۔ یہ تو تھنکنگ اور یہ سوچ، یہ آئیڈیالوجی یہ یہودیوں کی ہے کہ صرف ہم ہی جو ہے پیسے والے بنیں گے، سب غریب بنیں گے۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں، بیلنس ہونا چاہیے۔ کوئی امیر ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے مال میں سے اتنی زکوٰۃ نکالی جائیں گی جس سے ایک دم جس کے کھانے کے وعدے بھوکا مر رہا ہے وہ بھی اچھا کھاتا پیتا بن جائے کم سے کم۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ سب برابر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ کوئی مجبور نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری جنت کا تعلق صرف نماز سے نہیں جوڑا ہے کہ نماز پڑھو جنت مل جائے گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا بنا؟ کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا مر جائے، بھوکا سوئے، تو ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتا ہوں کہ نہ پڑھتا ہوں، نماز تو پڑھنا ہے ہمارے پر فرض ہے، لیکن صرف نماز پڑھ کے کوئی جنت میں نہیں جائے۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ تو دوسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مالداروں کی زکوٰۃ نکلے، غریبوں کے درمیان تقسیم ہو اور غریب آدمی بھی جو ہے اچھا کھاتا پیتا بن جائے۔ لیکن اس میں دو رکاوٹیں ہیں۔ کتنی رکاوٹیں؟ دو رکاوٹیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ مالدار اپنی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ مالدار اپنی صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر یہ نکالے بھی تو پھر جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں یا ہم جس کو مالدار لوگ زکوٰۃ جس کو دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پر نہیں دیتے، صحیح جگہ پر نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بھی جو امیر ہے بہت امیر ہے اور غریب ہے بہت زیادہ غریب ہے۔ تو زکوٰۃ کا نکالنا بھی فرض ہے اور زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر دینا بھی فرض ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ پوری نکالی اور صحیح جگہ پر نہیں دی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر سے نکالنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ مسئلہ سمجھے، زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے اور اس کو صحیح جگہوں پر لگانا بھی فرض ہے، مستحق تک، جس کو اللہ نے دینے کو کہا ہے اس کو ہی دینا۔ ورنہ آج دوستوں پیشہ بن گیا ہے مانگنا لوگوں کا۔ اگر کسی پیشے ور فقیر کو آپ آج 1,00,000 روپے دے دیں 12 بجے یا ظہر جمعہ کے بعد، ایک پیشہ ور فقیر جو مانگ رہا ہے سب سے، گھر جا کے دکان جا کے مسجد کے سامنے، مدرسے کے سامنے، مندر کے سامنے، اس کو آپ 1,00,000 روپے دو 2 بجے جمعہ کے بعد، اور 3 بجے ایک راؤنڈ مار کے آؤ تو واپس بھیک مانگتا کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیشہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ پیشہ بنایا ہے۔ تو پیشہ ور لوگوں کو نہیں دینا ہم کو تو ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، ان کے گھروں کے اندر کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے، جب جا کے دوستوں زکوٰۃ کا مقصد پورا ہوگا۔ تیسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ ہمارے دل سے کنجوسی نکل جائے۔ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تو میں نے کمایا، یہ تو میرے علم کی بدولت ہے، میں ڈاکٹریت کیا ہوں، اتنے سال جو ہے میں نے لوگوں کا جو ہے علاج کیا، اتنے مجاہدے برداشت کیے، جب جا کے ابھی میرے پاس انکم آنا شروع، یہ تو سب میرا ہے، تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ جیسے قارون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ جو ہے یہ سب میری صلاحیت میرے علم کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے، میں کیوں دوں؟ لہٰذا اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اس کا مال اور وہ زمین پہ دھسا دیے گئے۔ جو لوگ قارون کے خزانے کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا، وہ لوگ لعنت بھیجنے لگے، اچھا والے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا بھی انجام ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل سے یہ بات نکل جائے کہ میرے سے ہوتا ہے، میں نے کمایا، میں نے ایسا کیا، کنجوسی جس کی وجہ سے دل میں آتی ہے وہ نکل جائے۔ اچھا دوستوں، مالدار کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ مجھ کو بھی نہیں پتا تھا کون ہے، میرے نبی نے بتایا کہ مالدار کون ہے۔ کس نے بتایا؟
ہم سمجھتے ہیں مالدار وہ ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالدار وہ نہیں ہے، مالداری تو یہاں ہوتی ہے۔ یہاں کہاں ہوتی ہے؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر چھوٹی بات کرتا ہے، تو ایک غریب آدمی ہے۔ کیسا آدمی ہے؟ غریب آدمی۔ اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اگر اس کے پاس 10 روپے ہے تو اس میں سے 1 روپے خرچ کرتا ہے۔ کتنا خرچ کرتا ہے؟ دل کھول کے کرتا ہے، 1 روپے۔ یہ مالدار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالداری تو یہاں ہوتی ہے، دل کا غنی ہونا یہ اصل غنی ہونا ہے، اور دل کا فقیر ہونا یہ اصل فقیر ہونا ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے جو ہے نا کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے میں بڑی ان کی جان نکل جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ کبھی مالدار نہیں بن سکتے، یہ فقیر لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دل کو بڑا کرنے کے لیے زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے کہ تم دیتے رہو گے تمہارا دل بڑا ہوتے رہے گا۔ اور پھر اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو خرچ کر صحیح جگہوں پر، تو خرچ کر صحیح جگہوں پر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کوئی کارپوریٹر نہیں کہہ رہا ہے، کارپوریٹر کی بات پہ تو بہت بھروسہ ہوتا ہے، بولے اگلے مہینے میں تمہارے گٹر بن جائیں گی، ٹینشن مت لو، تو سب جگہ پہ اعلان کرتے پھرتا ہے، ارے صاحب نے بولے گٹر بننے والی ہے۔ صاحب نے کیا بولے؟ اتنا خوش ہوتا ہے گٹر بننے کے لیے جیسا گٹر میں سونا ہے اس کو۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خرچ کر صحیح جگہ پہ، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ کیا اللہ رب العزت کے جملے ہیں، کیا وعدہ ہے اللہ کا۔ خرچ کر کے تو دیکھیں آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی کرنا ہے، صحیح جگہوں پر خرچ کرنا، جہاں پر واقعی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت کیسے ہم پر خرچ کرتے وہ دیکھیں۔ کچھ بھی اسباب نہیں ہوں گے، کوئی بڑا کاروبار نہیں ہوگا، کوئی بڑی نوکری نہیں ہوگی، لیکن جب چاہے بچوں کے لیے تم فروٹ خرید سکتے ہو، جب چاہے جو ہے جو جی چاہے اللہ تم کو کھلائے گا، جو چیز جی چاہے اللہ تم کو پلائے گا، جو تمہاری ضرورت ہوگی اللہ پوری کرے گا۔ لوگ بولیں گے ارے اس کی تو کمائی میں کچھ ہے ہی نہیں، کیسا اس کا پورا ہوتا ہے؟ لوگ سوچیں گے، کیونکہ لوگوں کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو زکوٰۃ کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے بڑے دل والے ہو جائیں، ہمارا دل کھل جائے۔ یہ 3 مقاصد ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ اگلے جمعہ کو زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل بیان کروں گا، کس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔